رکو، ایک سوال، صرف ایک۔ اگر تمہارا اپنا باپ، جس کے لیے تم نے 40 سال زندگی لگا دی، جس کے لیے تم نے خون بہایا، جس کے حکم پر تم نے کبھی سوال نہیں کیا، وہ ایک دن تمہیں گیٹین کے سامنے کھڑا کرے اور کہے تم غدار ہو، تم مرنے کے قابل ہو، اور تم جانتے ہو یہ سچ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے تمہارے خلاف سازش کی ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کلین، اور گیٹین کا بلیڈ گر جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، کیا ہو اگر اس آخری لمحے، مرنے سے پہلے، تمہیں ایک دوسرا موقع مل جائے واپس جانے کا، شروعات سے، ایک نئی باڈی میں، لیکن 40 سال کے تجربے کے ساتھ، 40 سال کی نفرت کے ساتھ، کیا تم بدلا لوگے؟ کچھ اور کرو گے؟ یہ ہے وین بیسکرول، ایک ایسا واریر جسے دنیا نے ہاؤنڈ کہا، ایک ایسا بیٹا جسے اس کے باپ نے خود قتل کر دیا، ایک ایسا انسان جو دوبارہ زندہ ہوا صرف ایک مقصد کے ساتھ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ریونج آف دا سیوڈ ہاؤنڈ، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے تمہارے دل میں بھی وہی آگ جل رہی ہوگی جو کہ دل میں جلتی تھی پہلے دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسے زمانے کی بات ہے جہاں میجک اور سیوڈ کا راج تھا، 7 بڑے خاندان تھے، 7 گریٹ فیملیز، اور ان سب میں سب سے خونخوار، سب سے خطرناک، سب سے طاقتور بیسکرول کلین۔ یہ خاندان صرف ایک چیز پر یقین رکھتا تھا، طاقت، صرف طاقت، نہ رشتے، نہ محبت، نہ جذبات، صرف یہ، تم کتنے طاقتور ہو، کتنے یوزفل ہو، اور اگر تم یوزفل نہیں تو تم بیسکرول نہیں۔ اس خاندان میں بچپن کیا ہوتا تھا، سنو، اور شاید تمہارا دل ہل جائے۔ جب کوئی بیسکرول بچہ پیدا ہوتا تھا تو چند مہینوں بعد اسے ایک امتحان دیا جاتا تھا، کریڈا آف سیوڈز، تلواروں کی ایک میز۔ ایک انفنٹ بچے کو رینگتے ہوئے اس میز میں چھوڑ دیتے تھے، اگر زندہ نکل آئے تو وہ بیسکرول تھا، اگر مر جائے تو وہ وردی نہیں تھا۔ ذرا سوچو، ایک ننھا سا بچہ، چاروں طرف تلواریں، اور یہ صرف ان کی اپبرنگنگ کا پہلا مرحلہ تھا، اور اس کی حالت اور بھی بری تھی کیونکہ وہ تھا وین بیسکرول، یعنی الجیٹمٹ، ناجائز اولاد، ایک پراسٹیٹیوٹ کا بیٹا۔ ہیوگو بیسکرول خاندان کے پیٹریارک کی ایک غلط رات کا نتیجہ۔ ایل بیسکرول، پیور بلڈ، رسپیکٹ، اور وین بیسکرول، گاربیج، آؤٹسائڈن بلڈ، یہی تھا کا مقام۔ لیکن پھر نے کچھ ایسا کیا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی، وہ سروائیو کر گیا، کریڈا آف سیوڈز سروائیو کیا، نرسری اسیسنیشن سروائیو کیے، اور آہستہ آہستہ یہ الجیٹمٹ آؤٹسائڈن سب سے آگے نکل گیا، پھر بڑا ہوا، اور اس نے اپنی پوری زندگی بیسکرول کلین کے لیے دے دی، مشنز، وارز، ڈنجنز، قتل، جو کہا گیا اس نے کیا، بغیر سوال، بغیر ہیزیٹیشن۔ وہ خود کو کہتا تھا، میں ایک ہاؤنڈ ہوں۔ ہاؤنڈ صرف ایورڈنس فالو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں ایک خواہش تھی، کاش ایک بار، صرف ایک بار، اس کا باپ ہیوگو اس سے کہے، ویل ڈن مائی سن، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا۔ 40 سال گزر گئے، اور دنیا پر ایک اندھیرا چھا گیا، ایرا آف ڈسٹریکشن، ڈیمنز دنیا میں آ گئے، اور انسانیت کی طرف سے لڑتا رہا، ایک ڈیمن کے بعد دوسرا، ایک جنگ کے بعد دوسری، وہ اکیلا لڑتا رہا، اور آخرکار دنیا بچ گئی، ڈیمنز رک گئے، اور گھر واپس آیا، تھکا ہوا، زخمی، لیکن زندہ۔
اس نے سوچا اب شاید باپ مجھے قبول کرے گا، لیکن نہیں۔ گھر پہنچتے ہی ہیوگو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 7 ججز تھے، واریئرز تھے، پورا خاندان تھا، اور ہیوگو کی آنکھوں میں ریکگنیشن نہیں تھا، صرف ججمنٹ۔ وین بیسکرول، تم پر ڈیمنز کے ساتھ ملنے کا الزام ہے، غداری کا، کلین سے بٹریل کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب جھوٹ تھا، کسی نے اسے فریم کیا تھا۔ لیکن ہیوگو، اس کا باپ، تو سچ جانتا تھا اور خاموش تھا، جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایکسیکیوشن کل صبح نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا ایکسپلین کروں، کیا ڈیفینڈ کروں؟ لیکن پھر اس نے ہیوگو کی آنکھوں میں دیکھا اور سمجھ گیا۔ ہیوگو جانتا تھا، پھر بھی اس نے یہی فیصلہ کیا۔ شاید بہت طاقتور ہو چکا تھا، شاید باپ کو اپنے ہی بیٹے سے خوف تھا، تو خاموش رہا۔ رات بھر جیل سیل میں بیٹھا، 40 سال کی لائلٹی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اور پھر صبح آ گئی، گیٹین، پورا خاندان دیکھنے آیا تھا۔ ہیوگو بھی نے آخری بار اپنے باپ کو دیکھا۔ کوئی ایموشن نہیں، صرف سردی، ڈسٹنس، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، اور جو 40 سال میں کبھی نہیں رویا تھا، اس لمحے بھی نہیں رویا۔ اس نے صرف ایک بات کہی، میں دوبارہ کبھی کسی کا ہاؤنڈ نہیں بنوں گا۔ جس نے مجھے مارا، میں اس کا گلا کاٹوں گا۔ اور بلیڈ گر گیا۔ اندھیرا، خاموشی، پھر روشنی، ایک عورت کے رونے کی آواز، بیبیز کی آوازیں، اور نے آنکھیں کھولیں۔ سٹون سیلنگ، فیملیار سیلنگ، بیسکرول نرسری۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، چھوٹے ہاتھ، انفنٹ باڈی۔ وہ واپس آ گیا تھا، رینکارنیشن، اسی خاندان میں، اسی باپ کے گھر میں، لیکن اس بار 40 سال کے تجربے کے ساتھ۔ اور اسے فوراً یاد آیا، کریڈا آف سیوڈز۔ لیکن اس بار فرق تھا، اب وہ جانتا تھا ہر بلیڈ کہاں ہے، ہر ٹریپ کہاں ہے۔ اس بار ایک انفنٹ باڈی کے اندر 40 سال کا واریر تھا، اور نے کرال کیا اور سروائیو کیا۔ بلکہ اس بار وہ جان بوجھ کر ریور سٹکس کی طرف گیا، کیونکہ جتنا زیادہ وقت سٹکس میں گزارو، اتنی زیادہ طاقت ملتی تھی۔ باقی بچے ڈر کر جلدی نکل آئے، لیکن رکا رہا، زیادہ دیر، بہت زیادہ دیر۔ اور جب وہ باہر نکلا تو اس کی انفنٹ باڈی کے اندر سٹیل جیسی طاقت تھی، اور پھر بڑا ہونے لگا۔ لیکن اس بار وہ لائل نہیں تھا، کیلکولیٹڈ تھا، ہر چیز پلان تھی، کسی پر ٹرسٹ نہیں، صرف ابزرو کرنا، سیکرٹس ڈھونڈنا، کیونکہ جانتا تھا بیسکرول کلین کے اندر کچھ غلط چل رہا ہے۔ 10 کارپسز، 10 عظیم ڈیمنز۔ پہلی زندگی میں نے انہیں روکنے میں 40 سال لگا دیے تھے، لیکن اس بار وہ پہلے سے جانتا تھا وہ کہاں ہیں، کب آئیں گے، اور ان کا پلان کیا ہے۔ اور پھر آئے ٹرپلٹس، لاویرو، ہیوگو کے بیٹے، جو ہمیشہ کو وین کہہ کر انسلٹ کرتے تھے۔ پہلی زندگی میں نے اگنور کیا تھا، لیکن اس بار اس نے سسٹمیٹکلی انہیں ڈیفیٹ کیا، ہر امتحان میں، ہر مشن میں، خاموشی سے، کنسسٹنٹلی۔ اور پھر سب سے بڑا راز سامنے آیا، جو پہلی زندگی میں کو بہت دیر سے پتہ چلا تھا۔ کلین کے اندر سے ہی ڈیمنز کا کنیکشن تھا۔ سیتھ ایلی بیسکرول، ہیوگو کا دوسرا بیٹا، باہر سے سافٹ اور اناسنٹ، لیکن رات کو خفیہ ریچولز کرتا تھا، لیٹرز لکھتا تھا، اور جانتا تھا
وہ کا ہوسٹ بن چکا ہے 10 کارپسز میں سے ایک ڈیمن۔ تو اب کا پلان کلیئر تھا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے طاقت حاصل کرو، پھر کلین میں اپنی پوزیشن مضبوط کرو، پھر ڈیمنز کو ایک ایک کر کے ختم کرو، اور آخر میں ہیوگو۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی تھا، کیا ہیوگو نے واقعی بلیو کیا تھا کہ غدار تھا؟ کیا وہ گلٹ چھپا رہا تھا؟ کیونکہ اس نئی زندگی میں نے نوٹس کیا کبھی کبھی ہیوگو دور سے اسے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ایکسپریشن ہوتا تھا، کمپلیکیٹڈ، کانٹرڈکٹری۔ کیا وہ گلٹ تھا؟ آصرف کی امید؟ یہ راز پارٹ 2 میں کھلے گا۔ سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ، اور کامنٹ میں صرف ایک سوال، اگر تمہارے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہو تو تم سب سے پہلا قدم کیا اٹھاؤ گے؟ میں ہوں تمہارا ہوسٹ۔ یہ تھی ریونج آف دا سیوڈ ہاؤنڈ پارٹ 1۔ اللہ حافظ۔